لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن العباس نافذ البصيرة صلوات محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا شکر کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہی لائق تعریف بھی ہے، وہی لائق حمد بھی ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ رات کے اس پہر میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. خدان محترم، جس روایت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہ معصوم نے جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے چچا بصیرت کو نافذ کرنے والے ہیں. حضرات محترم توجہ فرمائیے، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا چونکہ مجھے مسائل بس کرنے ہیں، لیکن بس ایک یا دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے، امامت کی ایک شرائط، ہادی کی ایک شرط، جہاں علم ہونا کہ ہادی کے اندر علم پایا جائے، ہادی صاحب عصمت ہو، ہادی گناہوں سے پاک ہو، وہیں پر ہادی کی ایک صفت اور ہے کہ ہادی کو اللہ نے مقرر کیا ہو، اور ایک صفت جو سب سے زیادہ ضروری ہے ان تمام شرائط کے بعد، کہ ہادی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر بصیرت پائی جاتی ہے. ہادی وہ ہوتا ہے جس کے اندر بصیرت پائی جائے. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے بصارت اور ایک لفظ ہے بصیرت. بصارت یعنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت یعنی قلب کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی اس طرح سے دیکھ لینا کہ جس کے اندر یہ حکمت اور مصلحت پائی جائے کہ اس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو، مولا کی رضا شامل ہو. یعنی جو صفت معصومین کی ہے وہی صفت حضرت عباس کی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ قریب ہو جائیں گے میری بات سے. مثلا امام حسن نے صلح کی، ٹھیک ہے، تو امام کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ اگر اس وقت جنگ کی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کتابوں میں بہت ساری وجہ لکھی ہوئی ہے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شیعہ بچے ہوئے ہیں، جو چاہنے والے بچے ہوئے ہیں مولا کے، وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے. اور بہرحال بہت ساری مصیبتیں
इस नाम के सर्व मंडी जाएंगी कि देखो इन्हें तो कत्लो गारत और हुकूमत के अलावा किसी और से मतलब ही नहीं है। देखो मैं तो पहले ही कहा करता था अमीर शाम कि मैं तो पहले ही कहा करता था कि इन्होंने इसीलिए ये हुकूमत में आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ताकत हुकूमत इनके पास रहे। और अज़ान मोहतरम यही तमाम चीजें और बहुत सी शराइत थी इसके अंदर, बहुत सी वजह थी। इमाम ने देखा और बसीरत का इस्तेमाल किया, जंग न कर कर सुलह की और बहुत सारे अपने चाहने वालों की जाने महफूज कर ली। तारीख में इस बात को बाकायदा लिखा गया है। अब देखें मौला अब्बास ने बसीरत का इस्तेमाल कैसे किया। मैंने अभी मसाइल में वो चीज पढ़ी है लेकिन मैं फजाइल के रुख से पढ़ रहा हूं अभी इस वक्त। देखिए 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला वारिद करबला हुआ। 4 मुहर्रम को जालिमीन ने कहा कि खैमों को फुरात के किनारे से हटा लिया जाए। अब जनाब अब्बास ने इस काम को जब सुना कि जालिम आए हैं और खैमे से फुरात से खैमे हटाने के लिए कह रहे हैं, एक मर्तबा पहुंच गए कि किसकी मजाल जो खैमे को फुरात के किनारे से हटाने के लिए कहे। लिहाजा आपने जब ये मंजर जनाब अब्बास ने देखा, जब इमाम हुसैन ने देखा, एक मर्तबा कहा है बहन ज़ैनब मेरे शेर गाजी को जलाल आ गया है, लिहाजा मेरे शेर को खैमे में बुला लो। खत खींचा और खींच कर कहा है जालिमों इस खत को खींच रहा हूं, ये तुम्हारी मौत की तहरीर है, ये सिर्फ खत नहीं है। अगर इस खत से उस पार से इस पार आ गए तो समझ लेना कि तुम्हारे तन पर तुम्हारे सर न रहेंगे। अब खेमे में आते हैं, इधर जनाब ज़ैनब पूछती है ए अब्बास हमने सुना है कि तुमने खत खींचा है। कहा मैंने खत खींचा। किसकी मजाल जो खैमा को हटाने के लिए कहे। लेकिन मौला नहीं चाहते हैं कि जंग की पहल हो। अब देखिए कि यहीं पर बसीरत काम देती है कि जहां पर अपनी ख्वाहिशात को मारकर मौला की इताअत अंजाम दी जाए। जनाब ज़ैनब क्या कह रही हैं? जनाब ज़ैनब कह रही है तुम बहादुर हो, शुजा हो, तुमने अपने हाथों से खत खींचा है, तुमने जालिमों को ललकारा है कि कौन है इस पार से उस पार आ जाए। हाँ मैं जानती हूं तुम गैरतदार हो, तो ऐसा करो कि तुम मत जाओ, मैं अकबर को भेज देती हूं। अकबर फुरात के किनारे से खैमे हटा देंगे। अल्लाह ने मतलब ये जुमला मसायब भी है और मौला की बसीरत को बता रहा है। एक मर्तबा जनाब अब्बास कहते हैं नहीं बीबी अगर मौला का हुक्म है, अगर मौला का हुक्म है तो ये जरी इताअत करके बताएगा कि इताअत मौला किस चीज का नाम है। शायर कहता है कि अब्बास ने कहीं भी कभी कुछ नहीं कहा। अब्बास ने कहीं भी कभी कुछ नहीं कहा, बस हुक्म शह में सर को झुकाता चला गया। हुक्म शह में सबको झुका दिया। जाने मोहतरम हमारे जुलूस निकलते हैं, जुलूस बरामद हुआ, मुख्तलिफ शक्लें हमारे जुलूसों की। किसी जुलूस के अंदर ताबूत बरामद होते हैं, किसी जुलूस में जुलजना होता है, किसी में झूला होता है, तबरुकात हुसैनी होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा जुलूस नहीं है कि जिसके अंदर अलम ना पाया जाता हो। अगर ये अलम, ये परचम किसी भी मुल्क का परचम हो, किसी दूसरे मुल्क में लहरा दिया जाए तो ये मुल्की तौर से उस मुल्क से बगावत होती है। लेकिन ये परचम अब्बास हर मुल्क में लहरा कर बता रहा है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे।
زندہ باد لبیک یا حسین 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 نعرہ حیدری ہمارے مجلسوں میں 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں ہمارے درمیان میں. ایک نشانی علی اکبر کے ذریعے سے ہمیں ملی، اذان علی اکبر. ایک نشانی جناب مسلم نے ہمیں دی، اور ہر مجلس کے بعد اشارہ کر کر، یہ جناب مسلم نے جب کوفے میں تھے تو کربلا کا رخ کر کے انگلی کی طرف سے، یہ اسی لیے اس انگلی کو کہتے ہیں انگشت شہادت، شہادت کی انگلی، یعنی گواہی دے رہے ہیں آپ. تو یہ عمل کس کا ہے؟ جناب مسلم کا. اور جناب عباس کی نشانی علم، یہ پایا جاتا ہے. لیکن یہ ہر چیز کسی نہ کسی بات کی دلیل ہے. اذان علی اکبر اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم یہ چاہ رہا تھا کہ دین محمد مٹ جائے، لیکن اذان علی اکبر نے بتایا کہ تم جس دین کو مٹانا چاہ رہے ہو وہ دین کل بھی زندہ رہی، آج بھی زندہ رہی، اور تا قیامت تک زندہ رہے گا. اس لیے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہے گی نام حسین زندہ رہے گا. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس اور عباس کا علم اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی غیرت مند اس علم کو اٹھائے تو اس کے اندر وفاداری پیدا ہونی چاہیے. اس لیے کہ رسول اسلام نے غداروں کو علم نہیں دیا تھا. صلوات محمد آل محمد. اور تیسری بات یہ جو اشارہ کرتے ہیں ہم، جناب مسلم کی نشانی ہے. اشارہ اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو، اشارہ اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو. یعنی جناب مسلم بھی یہی بتا رہے ہیں اور ہم بھی دنیا والوں کو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو جس حسین کو کل یزید نے، کل شمر نے جس حسین کے گلے پر خنجر چلایا تھا، ہم اشارہ کر کے بتاتے گئے حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ گئے، قیامت تک زندہ رہے گا. یہی وجہ ہے پوری کائنات نام حسین لے لے کر بتا رہی ہے. اور خواجہ نے تو بڑے پیارے انداز میں کہا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دھیرج حسین، دیپراج حسین، سردار نگار، دردست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین. حقا کے بنا لا الہ حسین. حسین دین ہیں، دی پناہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین شاہ ہیں. حسین وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ باقی ہے. اگر حسین کل کربلا میں سر نہ دیتے تو یہ لا الہ الا اللہ باقی نہ رہتا. بس آخری بات آپ نے کوئی گزار کرو. دیکھیے میں نے کل ایک بات پڑھی تھی مجلس میں کہ رسول کے ایک چچا ابن عباس آئے اور آ کر کہا کہ تبرکات رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تبرکات ہے، امامہ ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، یہ ہے، آپ لے جائیے. پہنا لیکن برداشت نہ کر سکے اور یہ کہہ کر اتار دیا کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں.
مولا نے کہا کہ چونکہ یہ معصوم کا لباس ہے اسے ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور معصوم کا لباس معصوم ہی پہن سکتا ہے، وہی اسے برداشت کر سکتا ہے۔ اب صفین میں مولا کائنات نے اپنا امامہ پہنایا، اپنی تلوار دی، اپنا لباس پہنایا۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس یا سیدی یا عباس یا ابوالفضل عباس لشکر میں جو حملہ کیا جناب عباس نے، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ تو علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں، پیچھے سے علی آ گئے خود۔ کہا یہ علی نہیں، یہ میرا بیٹا عباس ہے۔ تو جو نقاب اوڑھ کر علی جیسا لگے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو بستر رسول پر سو جائے اور رسول جیسا لگے اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ نے محترم ایک اور مرحلہ بس پڑھ دوں میں، چونکہ جناب عباس کی فضیلت بیان کرنی، بس ایک اور مرحلہ جنگ نہروان میں، بس ایک گوشہ پڑھ رہا ہوں اور بس وقت بتا۔ جنگ نہروان میں ایک خندق تھی جہاں پر مولا کائنات نے جناب عباس کو کھڑے کیے ہوا تھا کہ اے عباس، اس خندق سے کوئی ظالم، کوئی دشمن اس پار نہ آنے پائے۔ تو بابا کوئی ظالم اس پار سے اس پار نہ آ سکے گا۔ پہلا مولا کائنات چلے گئے، ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، کہا مولا خندق کے پاس دشمن آ چکے ہیں۔ مولا نے توجہ ہی نہیں کی، پھر کہتا مولا دشمن آ چکے ہیں خندق کے پاس۔ مولا نے پھر توجہ نہیں کی۔ ایک مرتبہ مولا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سن نہیں رہے ہیں، ارے خندق کے بعد دشمن آ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں تو نے دشمنوں کو خندق کے پاس آتے ہوئے دیکھا ہے، جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جب تک عباس ہے کوئی دشمن اس پار سے اس پار آ نہیں سکتا۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حضور، سب سے بڑا بہادر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو طاقت رکھنے کے بعد بھی مولا کی اطاعت پر ایسے عمل کر کے دکھائے، ایسے مشکل وقت میں بھی۔ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غیظ آ جاتا ہے کہ تو اتنا سخت اور بڑا مرحلہ ہے۔ عباس کا صبر دیکھیے، لوگ امام حسین کے صبر کا ذکر کرتے ہیں، ہاں امام حسین کا صبر بہت بڑا ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن عزیزان محترم عباس کے صبر کا اندازہ لگائیے کہ ایسے مقام پر بھی اطاعت مولا کر بتا رہے ہیں۔ اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کی فضیلت ان کی شجاعت نہیں ہے، عباس کی فضیلت ان کی اطاعت ہے۔ اس طرح السلام علی الحسین۔ ممکن ہو تو یہ روشنی بند کر دیجئے، تو ایک آدھا بلب جلا دیجئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد
الحسين وعلى أصحاب الحسين ہم سب سلام کرتے گئے اس غازی جری کو جس نے اطاعت مولا میں اپنی زندگی گزار دی. ہم سلام کرتے ہیں اس منظر کو کہ جب عباس حسین کے پاس آئے ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا جنگ کی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ عباس کبھی دائیں دیکھتے گئے کبھی بائیں دیکھتے گئے اور عرض دیتے گئے اے مولا جس کا میں علمدار تھا وہ لشکر کگا گئے. ارے عباس کہتے گئے مولا وہ لشکر کگا گئے. ارے قاسم نہیں گئے علی اکبر نہیں گئے کون محمد جا چکے گئے مسلم و سجا حبیب زبیر. ارے آقا سب تو جا چکے گئے وہ لشکر کہاں گئے. عزیزوں خیموں سے الکش کی صدائیں بلند ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے کہا اے عباس بچوں کو پانی کی سبیل کر دو. حسین خیمے میں آئے ایک مرتبہ سکینہ کے قریب گئے. اے سکینہ تمہاری مشق کہاں گئے. سکینہ مشق لے کر آئی. ایک مرتبہ عباس نے کہا اے سکینہ اس مشق کو میرے گلے میں ڈال دو. غازی نے مشق کو لیا. ایک مرتبہ مولا کے قریب آئے. ادھر جب زینب کو معلوم ہوا کہ جری جا رہا گئے قریب بلایا خیمے میں عباس گئے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی گئے اے عباس تم سے ایک بات کرنی ہے. کہ جب میں کوفے آ رہی تھی تو جب میں کوفے سے قریب پہنچی تو دن تھا روشنی تھی آفتاب نکلا ہوا تھا. میرے بابا نے مجھے کوفے کے باہر ٹھہرایا اور جب رات ہو گئی تاریکی ہو گئی دکانیں بند ہو گئی تو بابا نے کہا کہ اب چلو. ایک مرتبہ جب مولا پہنچے ہیں تو کہتے ہیں جب بازار میں پہنچے کہا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ. زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا. کہا اے زینب دیکھو یہ بازار گئے. زینب نے بازار دیکھا لیکن سوچا بابا مجھے بازار کیوں دکھا رکھے گئے. ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھا. آگے جب قافلہ بڑھا تو ایک مرتبہ کچھ دور پہنچے تھے کہ بابا نے کہا اے زینب محمل کا پردہ ہٹاؤ. بابا نے جیسے ہی پردہ ہٹایا ارے کوفے کا ایک چوک تھا. بابا نے مجھ سے کہا یہ کوفے کا چوک ہے زینب اسے غور سے دیکھو. میں نے اسے غور سے دیکھا لیکن میں سوچ رہی تھی بابا مجھے یہ چوک کیوں دکھا رہے ہیں. پھر کچھ دور اور بڑھے. ایک مرتبہ پھر
آواز دی اے زینب محفل کا پردہ ہٹاؤ ذرا ان کوفے کے گھروں کو دیکھو ایک مرتبہ میرے بابا سے پوچھا اے بابا یہ بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہو یہ بھیا حسن کو دکھاؤ یہ بھیا حسین کو دکھاؤ بازاروں سے ہمارا کیا تعلق چوراہوں سے ہمارا کیا تعلق ان گھروں سے ہمارا کیا تعلق ایک مرتبہ بابا نے کبھی میرے کڑھائی کو ڈوبا کبھی میرے سر کو ڈوبا کبھی میرے بازوؤں کو ڈوبا ایک مرتبہ رو کر کہا اے زینب یہی خوبا ہوگا تمہارے ہاتھوں میں نظر بازی جائے گی تم بیونا کوفے میں پھرائی جاؤ گے ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے بابا جس کے اتنے سارے بھائی ہو اور ابا جیسا بھائی بھی موجود ہو ارے کیوں کی بجائے کہ مجھے میرے ہاتھوں میں رسن باندھے میرے سر سے رداشی نے ایک مرتبہ بابا نے کہا تھا ارے یہ وہ وقت آئے گا یہ جب وقت آئے گا کہ جب عباس رقیب ہو گے اے عباس اب تم جانتے ہو مجھے یقین ہو گیا میرے سر سے ردا چھنے گی میرے بازوؤں میں رسن بنے گی ایک ذاکر کے خواب میں مولا آتے ہیں ذاکر سے کہتے ہیں اے ذاکر تو میرے سخت مسائل نہیں پڑتا وہ مصیبت نہیں پڑتا جو میرے اوپر سب سے سخت مصیبت تھی کہ مولا میں آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں تو کیا پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں آپ کا دایا بازو غلط ہوا میں یہ پڑھتا ہوں آپ کا بایا بازو غلط ہوا میں یہ پڑھتا ہوں ارے بش کے زمینہ میں تیر لگا میں یہ پڑھتا ہوں کہ علم گر گیا علم ٹھنڈا ہو گیا میں یہ پڑھتا ہوں بچے ڈرے خیمہ پر کھڑے ارے منتظر تھے انتر کی سدائے بلند کر رہے تھے آواز دے رہے تھے ارے میرا چکا ساتھ بلوان ہے میں یہ پڑھتا ہوں کہ جب رخصت کر رہے تھے رولا تو پرچم پر لکھا تھا نظر من اللہ کے وفتح غریب لیکن مولا نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہ پڑھتا ہوں کہ ہرملا نے ایک ایسا تیر مارا تو آپ کی آنکھ میں بے بس ہو گیا تھا تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑتا تو جب بھی کوئی شہسوار گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو وہ زمین پر کس طرح سے آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آتا ہے ابھی تو ہر شہید جب بھی گھوڑے سے گرا ہے اس کے ہاتھ سالم تھے لیکن ہائے رے عباس جب زمین سے زمین بنا گئے گئے تو چل کے بل زمین بنائے گئے ارے شکیر ایسا گردبارا کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے آواز دی اے آقا میری مدد ہو آئیے حسین آواز عباس پر بولے ارے مرثیہ بنا الہم ان قتل حاضر ارے عباس تمہاری آواز سے حسین کی قبر ٹوٹ گئی ارے عبادت کی قبر کو عباس کہتے ہیں ارے جس کی وجہ سے حسین جیسے امام کی قبر ٹوٹ جائے وہ بہادر عباس ہے ہاں عزیزوں قریب پہنچتے ہیں ایک مرتبہ جب قریب پہنچے ہیں سر کو زانوں پر رکھ لیا ایک مرتبہ سر ہٹا دیا تو آقا میں غلام ہوں ارے غلام کا سر آقا کے زانوں پر اچھا نہیں لگتا ارے میں کہوں اے مولا ارے اس وقت
کہتے ہیں عباس کوئی آخری خواہش کہ مولا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں۔ عباس مانے کیا ہے، کیا مشکل ہے، زیارت کیوں نہیں کرتے؟ عزیزو ذرا سا احساس کیجیے گا، مسائل احساس کرنے کی چیز ہے۔ عباس کا سر زانوے حسین پر ہے، کتنے قریب ہے عباس، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ عباس مانے کیا ہے، میری زیارت کیوں نہیں کرتے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون پہ ویسے حسین اتنے قریب ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں مانے کیا ہے؟ عجب نہیں حسین آواز دے، ارے اکبر کے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلے گئے، اب عباس جا لگے گے، حسین کی کمر جھک گئی ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ نہ جانے کس طرح سے حسین نے خون کو صاف کیا، نہ جانے کس طرح سے تیر کو نکالا، میں نہیں جانتا، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں وہ درد حسین کا، لیکن ابھی تو تیر نکالا گیا۔ کہا باپ زیارت کرو، زیارت کی، کہا میری بھی ایک خواہش، کہا آپ کی کیا خواہش؟ اے عباس تم نے آوے جاوے بھائی کا، آقا کہا ارے کبھی بھائی نہیں کا، ایک بار بھائی کہہ کر دکھا، ایک بار بھائی کہہ دو، ارے ہمیشہ آقا کا ہوا ہے۔ عباس نے کہا بھائی، ارے مقتل کہتا ہے ادھر بھائی کا، روح کا مدے اس دری کو برداشت کر گئی، وصیت کر چکے تھے عباس کہ میری لاشیں کو خیمے میں لے جانا، اس لیے کہ سکینہ سے وعدہ کیا۔ علماء مختلف وجہ بیان کرتے ہیں۔ حاضرینو حسین چلے ہیں، عباس کے علم کو اٹھایا، ادھر سکینہ ابھی کچھ دیر پہلے جب علم لڑکھڑایا تھا بچوں سے کہتی ہیں اے بچوں اپنے اپنے کوڑے زمین پر رکھ دو، میں دعا کرتی ہوں تو آمین کہنا، اللہ میرے بنا کے غیر رکھے۔ حضیروں سکینہ علم دیکھ رہی ہے، سکینہ کی دارت بنی ہوئی ہے، ارے وہ علم آ رہا ہے، وہ چچا آ رہا ہے، بچے تو پیاس میرے یہاں نہیں رہو گے، میرا چچا آسوازی قربان ہے، میرا چچا ماتا نبھانے والا ہے، اے بچوں تمہاری پیاس مٹ جائے گی۔ ابھی تو جیسے ہی علم قریب آیا سکینہ نے دیکھا، ارے علم تو آیا لیکن علم دار نہیں آیا، بچی طرف گئی، دوڑ کر بابا سے لپٹ گئی، اے بابا ارے میرا چچا کیا ہوا، فراج پر شارے گدائے سو لگا گئے۔ بچی نے کہا اے بابا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی، ابھی دو خدا نہیں گزرے۔ عباس شہید ہو گئے، جام شہادت سے سیراب ہو گئی، حسین باد شہادت جام کوثر سے سیراب ہو گئے، لیکن تاریخ نہیں لکھتی ہے کہ سکینہ کو کب پانی ملا، سکینہ نے کب پانی پیا، اتنا ضرور لکھا ہے، ارے شام غریبہ تھی پانی آیا، زینب نے کہا ہے بیٹی سکینہ پانی پی لے، ایک مرتبہ کہا ہے بھوپی اماں آپ پانی پی لیجیے، کہا ہے بیٹی پہلے بچے پانی پیا کرتے گئے پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ سکینہ نے کوبا اٹھایا مقتل کی طرف دوڑی، ایک مرتبہ زینب نے طلب کر کہا اے سکینہ مقتل میں کوزا چولے جا رہی ہو، کہا بھوپی اماں ابھی
ابھی آپ نے کہا تھا ارے پہلے بچے پانی پیا کرتے تھے، ارے میرا بھیا علی اصغر پیاسا جا کے یہ ہم کو بتانا ویسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اب یہ 2 دن رہ گئے ہیں، اس ماہ اذا کے 2 دن رہ گئے ہیں، آج فرصہ دیجئے 4 بیوی اس مجلس میں ضرور آئی ہوں گی، ایک حسین کی ماں، ایک اونو محمد کی ماں، ایک عباس کی ماں، اور وہ بچی بھی آئی ہوگی جس کا دن 3 سال کا تھا، جب دروازے لگتے تھے ارے کٹا کو پکارتی تھی، ظالم کبھی تازیانہ کبھی تماچے مارتا تھا، کبھی دامن میں آگ لگاتا تھا، بچی سجا کو پکارتی رہتی تھی۔ ہے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سینے میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لبوں میں کوئی باقی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تمہیں تو نہ آئے، میں بن گئی بادسر لینوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ، سکینہ آج بھی پیاسی ہے، سکینہ آج بھی پیاسی ہے، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کہ تیرا مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہو بہت آ کے چچا مجھے کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک راستے میں ہم سب کے گلے باندھ کے عادات کرتے ہوئے تشہیر چلے جا
جانب کوپا اور ایسی مصیبت اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا جب ہوتی تھی پھوپھی یا تو گلا دھوتا تھا میرا گردن کے چچا زخم میرے دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ ہاتھوں میں مشالے لیے آئے تھے ستمگر دل کی ڈنگرا کھیتے لگی سینوں پہ پتھر بینے لگا کانوں سے لگو چھینے دو گوبر آدھا کے تماشوں سے لگی آگ رخ پر چہرہ میرا کہہ دے گا میرے غم کا فسانہ پیاسی ہے سکینہ انور یہ صدا پر چمے آباس آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی کاٹے گئے باز میرے مجبور طبیبی مشکی ظالم میں ہے لگا دیکھ لو ابھی پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک شاعر نے کہا مجھے شعر یاد نہیں ہے لیکن فکر بہت اچھی ہے اس کی اس نے کہا کہ علم کے قد کو دیکھ کر اور مشکیزے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چھوٹی سی مشک سکینہ ہو اور یہ علم عباس ہو اور آج تک چچا نے بتیجی کو اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون